بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ادیت زکاة مالک فقد قضیت ما علیک فیہ. وفی روایت اخرى: ما نقصت صدقۃ من مال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہیں، پر فرما لیجیے. برودۃ الآخرہ خیر من حرارۃ الدنیا. آخرت کی ٹھنڈک دنیا کی گرمی سے بہتر ہے. جو حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دھوپ برداشت کر لے، تپش برداشت کر لے، انشاءاللہ آخرت کی ٹھنڈک نصیب ہوگی. قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرے نمبر کا رکن جس کا نام زکوٰۃ ہے، اس کی اہمیت کی طرف پورے تاکیدی انداز میں اشارات اور حکم فرمایا ہے. 18ویں پارے میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں جو کامیاب ہیں ایمان والے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. کہ کامیاب ایمان والے خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں. عن اللغو معرضون، جس میں نہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، ایسی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے. کامیاب ایمان والوں کا یہ دوسرا وصف. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کی دو تفسیریں اس آیت کے اندر کی گئی ہیں. ایک تفسیر ہے زکوٰۃ کے معنی ہے اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ وابستہ کرنا، اس کا نام بھی ہے زکوٰۃ. اور مشہور جو تفسیر ہے وہ اپنے مال کے 40ویں حصے کو یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں دینا، جن کا حق اللہ نے ہمارے مال کے اندر رکھا ہے، جس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کہتے ہیں. یہ دوسری تفسیر ہے اور مشہور تفسیر یہی ہے. والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو عبادتیں انسان پر عائد فرمائی ہیں وہ 3 قسم کی عبادتیں ہیں. ایک قسم کی عبادت وہ ہے جس میں انسان کی بدن کی انرجی خرچ ہوتی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی مال خرچ کرنا نہیں پڑتا. اللہ کے دربار میں آنے کے لیے کوئی چارج نہیں لگتا. بس اگر کہ تمہارے دل میں اگر اکڑ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جس پیشانی سے تم تکبر اختیار کرتے ہو اسی پیشانی کو بالکل نیچے تک جھکا کر کے میرے سامنے رگڑو. تو اس عبادت کے ذریعے اللہ نے تکبر کا بھی علاج کیا، اور اس عبادت کا نام ہے بدنی عبادت. اور ایک ہے مالی عبادت جس میں مال خرچ کر کے انسان عبادت انجام دیتا ہے. زکوٰۃ کی عبادت ہے، صدقۃ الفطر کی عبادت ہے، قربانی کی عبادت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے. اور تیسری قسم کی عبادت وہ ہے جو دونوں سے مرکب ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے.
حج کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ بدن سے ارکان کو بھی ادا کرنا ہے اور مال بھی خرچ کرنا ہے. تو ان میں دوسرے نمبر کی جو عبادت ہے مالی عبادت، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو چونکہ مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کا وصف ہے بخل، بخیلی. مٹی اور زمین اپنے اندر کتنے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتی. اور یہی چیز انسان کے مٹیریل میں ہے، تو انسان بھی اپنے مال کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. اس کی الماری میں کتنے روپے ہیں وہی جانتا ہے. ہو سکتا ہے شوہر کو معلوم ہو، بیوی کو معلوم نہ ہو، اتنا چھپا کر کے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بخل کی صفت جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ نے جو مال انسانوں کو دیا ہے وہ اگر اس کو چھپا کر رکھتے ہیں اور بخل اختیار کرتے ہیں، ہرگز یہ گمان نہ کرے ہوا خیر لہم کہ یہ ان کے لیے بہتر کام ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ خطرناک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی انسان اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل انسان اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ خود سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں، تو اپنے ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ نے ان کے مال میں جو حقوق عائد کر رکھے ہیں، ان حقوق کے پیش نظر اللہ کی راہ میں مال کو لٹاتے ہیں. یہ صفت سب سے زیادہ ناپسند ہے. اس صفت کو ختم کرنے کے لیے ہر انسان کے اندر فطری طور پر ہے، تو اللہ نے اس کا علاج بھی زکوٰۃ کے ذریعے رکھا ہے. لیکن اگر قرآن اور احادیث زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے سامنے نہ ہوتی تو شاید انسان کے اندر سے یہ بخیلی ختم ہونے کا نام نہ لیتی. ایک کتاب ہے کتاب البخلا، یعنی بخیلوں کے لطیفے اس میں بیان کیے گئے ہیں. ایک ایسی بھی کتاب ہے کتاب الحمقا، یعنی بے وقوفوں کے سارے قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں. جب علمی کتابوں سے اکتاہٹ ہو تو ویسے ہی لطیفوں کی کتابیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اس کتاب البخلا میں بخیل ابن بخیل، یعنی باپ بھی بخیل بیٹا بھی بخیل، اس بخیل بیٹے کا لطیفہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر مہمان آ گئے تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا پنیر جیسا شاندار دکان سے گوشت خرید کر لاؤ. تو بیٹا باپ کے حکم کی تعمیل میں نکل گیا بازار میں، اور گوشت کی دکان پر جا کر اس نے کہا کہ شاندار برفی جیسا پنیر جیسا گوشت تو ہمارے گھر میں آج مہمان آئے ہیں. تو دکان والے نے، گوشت کی دکان والے نے کہا میں تم کو پنیر جیسا گوشت دوں گا. تو چونکہ بخیل کا سوچتا زیادہ ہے، وہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، تو اس نے یہ سوچا یہ کہہ رہا ہے پنیر جیسا گوشت دوں گا تو اس سے بہتر کم قیمت میں پنیر مل سکتا ہے، تو میں پنیر کی دکان جا کے پنیر ہی خرید لوں تاکہ مہمان کا انتظام بھی ہو جائے. تو وہ پنیر کی دکان پر گیا اور جا کر اس نے کہا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں اور پنیر کی ضرورت ہے. تو دکان کے مالک نے کہا میں تم کو صاف شفاف شہد جیسا پنیر دوں گا. تو اس نے کہا ہمارے شہر میں پنیر سے بھی کم قیمت میں شہد مل رہا ہے، تو مہمانوں کی ضیافت اس سے بھی تو ہو سکتی ہے. وہ سیدھا شہد کی دکان پر گیا، شہد کی دکان پر جا کر کہا گھر میں مہمان ہے اور شہد کی ضرورت ہے. تو اس دکان والے نے کہا پانی کی طرح بالکل ملاوٹ کے بغیر صاف شفاف شہد تمہیں دوں گا. تو اس نے کہا اس سے بہتر بسلری کیوں نہ خرید لے. تو پانی کی دکان پر گیا اور دکان پر جانے کے بعد کہا گھر میں مہمان ہے اور صاف شفاف پانی دو. اس نے پانی دیا، وہ گھر میں پانی لے کر کے گیا اور جا کر ابا سے کہا کہ ابا میں گوشت کی دکان پر گیا تھا، اس نے یہ کہا، تو پنیر کی دکان پر گیا، اس نے یہ کہا، تو شہد کی دکان پر گیا، پھر پانی کی دکان پر گیا اور آخر میں سستے کا سودا کر کے لے کر آیا ہوں. تو اس کے ابا نے کہا بیٹا
میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تم گھر سے گوشت کی دکان پر گئے، گوشت کی دکان سے پنیر کی دکان پر گئے، پنیر کی دکان سے شہد کی دکان پر گئے، وہاں سے تم پانی کی دکان پر گئے، تمہارے چپل کتنے گھسے ہوں گے چلنے میں، تمہیں اس کا خیال نہیں رہا؟ تو کہا ابا بڑ جیسا ٹیٹا باپ جیسا بیٹا، میں مہمان کے چپل پہن کر گیا تھا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، ایسے گھر میں کبھی مہمان بھی نہیں آ سکتے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ خیر یہ لطیفہ ہے، اس کو لطف لینے کے لیے بیان کیا گیا، لیکن یہ قرآن میں اس کی صفت کو بیان کیا گیا۔ الذین یبخلون الناس الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بخل اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ذلت آمیز عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بیماری کو انسانوں کے اندر سے ختم کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے ابھی پڑھی، والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو حکم دیا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سناؤ۔ بشارت عذاب کی نہیں سنائی جاتی، خوشخبری تو اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے، لیکن یہاں اس لیے بشارت کا تذکرہ کیا کہ تم جتنے شوق سے مال کو جمع کرتے تھے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، تو اب اس کے انجام کے لیے بھی خوشخبری حاصل کرو، اور اس کا جو انجام ہے اس کو بھی خوشی خوشی قبول کرو، جو عذاب تم کو ملنے والا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سونا اور چاندی جس دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر جب زکوٰۃ کی تم سے ریکویسٹ کی جاتی تھی، تمہاری پیشانی پر بل پڑتے تھے، آج اسی مال کو تمہارے پیشانی پر داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اور پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ وصول کرنے والے بیت المال سے افراد گھر گھر جاتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ اپنا مال چھپانے لگے، اچھا مال چھپا کر رکھتے تھے اور مری بکری اللہ کے نام پہ۔ تو پھر حکم دیا کہ بھئی اپنے مال کے ہر ایک فرد اپنی پرسنل زکوٰۃ نکالے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عامل زکوٰۃ وصول کرنے جاتا تھا، تو کمزور قسم کے لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ حضور دنیا سے جائے، ہم فوراً دین سے پھر جائیں، اس لیے ارتداد کا فتنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوا، یہ انہی لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ لوگ خود تو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور جب عامل ان کے گھر پہنچتا تھا تو پیشانی پر بل پڑتے تھے۔ قرآن نے کہا سب سے پہلے اسی پیشانی کو داغا جائے گا، اور بجائے اس کے کہ کھندا پیشانی سے اس سے بات کرتا، وہ پہلو تئی کرتا تھا، اگنور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا، تمہارے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، اور پیٹ پھرا کر اندر چلے جاتے تھے۔ وہ تینوں چیزیں کل قیامت کے دن تمہارے مال کو ہی جہنم کی آگ میں گرم کر کے داغی جائے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ایک طرح کے خوف میں مبتلا ہو گئے کہ مال تو کس کے پاس نہیں ہے، تو ہر آدمی کو اس طرح کے انجام کا سامنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری اس مشکل کو میں حل کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ کون سی آیت اتری ہے جس کی وجہ سے ہر ایک کے دل پر ایک طرح کا خوف طاری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ کا حکم تمہارے مال کو اور دل کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے اوپر بوجھ کے طور پر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، تم لوگوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرو جو زکوٰۃ کا مال ان کے دلوں کو اور ان کے مالوں کو پاک کرے، ورنہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ مال پورا کا پورا حرام ہو جاتا ہے۔ جس بالٹی کے اندر زمزم بھر کے رکھا ہو اور اس میں پیشاب کا ایک قطرہ مل جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، زمزم جیسا پاک پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ مال
جو انسان نے بڑی محنت سے کمایا ہو، خون پسینہ ایک کیا ہو، مگر اگر اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو وہ مال پورا کا پورا ناپاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مال، اس کے بغیر انسان کی زندگی کبھی چل نہیں سکتی، اس لیے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر اپنی گردن پر ایک دار رکھو تو خودکشی، اور اگر اللہ کے باغی کی گردن پر رکھو تو بہت بڑا ثواب۔ تو مال بھی دو دھاری تلوار ہے، اگر غلط جگہوں کی طرف یہ مال لے جا رہا ہے تو سمجھ لو یہ خودکشی کے برابر ہے، اور اگر یہی مال سے کتنے لوگوں کے کام بنتے ہیں اور اللہ نے جو حقوق مال کے اندر رکھے گے وہ ادا ہوتے ہیں تو انسان کے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ۔ تو مال کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ آب در کشتی ہلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است۔ ایک کشتی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو، بغیر پانی کے وہ نہیں جا سکتی۔ وہی پانی جو کشتی کے نیچے ہے کشتی کا نگہبان ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اب وہی پانی کشتی کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ تو مال جب تک جیب میں ہے تب تک آسانی سے دنیا کا سفر ہوتا رہے گا، اور جب دل کے اندر آ گیا اب یہی مال انسان کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ یہ جیب سے دل کے اندر نہ آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا ہے، زکوٰۃ کا حکم رکھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت صحیح شحیح تخشى الفقر، تم تندرست ہو، تمہارے دل میں مال کی طرف میلان بھی ہو، تم اگر خرچ کرو تو اپنی محتاجگی کا تمہیں خوف بھی ہو، تمہیں مالدار بننے کی امید بھی ہو، اس کے باوجود تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور یاد کرو، مال خرچ کرنے میں کبھی دیر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان حلقوم تک پہنچ جائے اور تم اب یہ وصیت کرنے لگو، میرا یہ مال فلاں کو اتنا دینا، فلاں مسجد میں اتنا دینا، فلاں مدرسے کے اندر اتنا دینا۔ تم مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، اب تمہارا کچھ بھی نہیں بچا، اس میں دوسروں کا حصہ لگ گیا، اب تم پورے مال میں سے تہائی میں وصیت کر سکتے ہیں، پورے مال میں کبھی وصیت نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمہارا وہ صدقہ بہتر ہے جو تندرستی کے زمانے میں جس میں تمہیں مال کی ضرورت اور تم خرچ کرو۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مال کے اگر انسان نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال کل قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا، اور اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے، اور یہ سیاہ نقطے اس لیے ہوں گے تاکہ انسان اس کی وجہ سے مزید گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو جائے۔ وہی سانپ، گنجا سانپ، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور وہاں ڈسے گا اور کہے گا، انا کنزک انا مالک، جس مال کو تو نے جمع کیا تھا آج تو اس کی شکل دیکھ رہا، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کے حقوق تو نے اللہ کے عائد کردہ ادا نہیں کیے، انا مالک، میں ہی تیرا مال ہوں، آج تو شکل دیکھ رہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اس روایت کو بہت غور سے سننا ہے ہمیں۔ اچانک ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، چند چیزوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچنا۔ ان میں آپ نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، جب امت کے اندر علانیہ گناہ ہونے لگیں گے اور فحاشیات کے بازار گرم ہونے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا جو تمہارے باپ داداؤں کی زندگیوں میں نہیں تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں امت کا اجتماعی گناہ ہو رہا ہے۔ یہ سامنے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں غیر مسلم اس مہینے کا بھی اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ہر شہر کے اندر مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھلا چائے نوشی،
کھانا بھی ہوٹلوں کے اندر کھا رہے ہیں، اور وہ ہوٹل بھی کون سے ہیں؟ مسلمانوں کے ہوٹل ہیں۔ یہ کھلم کھلا گناہ کرنے والے اللہ کے اجتماعی عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ سب سے زیادہ بے حرمتی ہر شہر کے اندر ایک جماعت ہوتی ہے، چاہے انفرادی طور پر کتنے بھی افراد ہو، لیکن ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج یہ اجتماعی حالات جو بنتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی بدولت بنتے جا رہے ہیں۔ رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر اگر روزے کا اہتمام نہیں ہو پاتا تو زندگی میں اور کون سا مہینہ ہم کو ملنے والا ہے کہ جس کا ہم اتنا احترام کریں؟ لاک ڈاؤن کے اندر حکومت کے خوف سے بہت سارے لوگ اپنا بزنس 2-3-4 گھنٹوں میں پورا کر لیتے تھے، آسانی سے کر لیتے تھے کسی بھی طریقے سے۔ ایک مہمان بن کر اللہ کی طرف سے مہینہ آ رہا ہے، لیکن آخری عشرے کے اندر جو ہمارا مارکیٹ کا حال ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دونوں عشرے کوتاہیوں کے اندر گزر جاتے ہیں، اور آخری عشرے کا کیا حال ہے؟ کیا بچہ، کیا جوان، کیا عورتیں، کیا مرد۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری ہر طرح کی خریداری رمضان سے پہلے ہو جانی چاہیے، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ بے شک بزنس ہمیں کرنا ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو توڑ کر کے ہم اپنی کون سی آخرت بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ دکان والوں کو ہم ہی ان کو عبادت میں مشغول کر سکتے ہیں۔ اگر خود کسٹمر ہی یہ طے کر لے ہم کو رمضان کے اندر خریدی نہیں کرنا، رمضان سے پہلے ہم ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے۔ اگر سارے حضرات یہ طے کر لے تو آسانی سے عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک کا ماحول عبادت کا بن سکتا ہے، بلکہ سحری تک کا ماحول پورا عبادت کا بن سکتا ہے۔ کتنے حضرات تو تراویح ہی نہیں پڑھ رہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک مرتبہ پورے سال کے اندر موقع ملتا ہے اللہ کے کلام کو سننے کا۔ ایک آدمی ہمارے سامنے بادام کے چھلکے کھا رہا ہے اور اندر کا مغز پھینک رہا ہے، کون ہے ان میں سے جو اس کو بے وقوف نہ کہے؟ لیکن رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، اور اس میں اتنی جلد بازی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ، باقاعدہ مجبور کیا جا رہا ہے حافظ صاحب کو، آپ کو اتنے وقت ہمیں قرآن ختم کرنا ہے، تراویح ختم کرنی ہے، 10 منٹ زیادہ ہو گئی تو بس، آج تو 10 منٹ زیادہ ہو گئے۔ اگر آپ کی وجہ سے اگر حافظ مجبور ہے اور زیادہ تیز پڑھ رہا ہے، جتنے حروف کٹ جائیں گے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، قرآن میں ہے کہ سنو اللہ کی لعنت ہوتی ہے ظالمین پر۔ اور ایک انسان قرآن کو تجوید کے بغیر پڑھ کر کے ظلم کرنے والا ہوتا ہے اور اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے، خود قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور لعنت بھی کر رہا ہے، اور اس لعنت پر مجبور کرنے والے وہ افراد یاد رکھے جتنے حروف کٹیں گے ہر حروف کی لعنت مجبور کرنے والوں کو ہوگی۔ اطمینان سے قرآن سننا ہے۔ آج کل سلسلہ چل رہا ہے 10 دن کے اندر تراویح ختم اور بوجھ ختم۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ بوجھ نہیں ہے، ایک شوق کے ساتھ قرآن کو سننے کا موقع ملتا ہے سال میں ایک مرتبہ۔ ارے اطمینان سے اس کو پڑھے، اطمینان سے اس کو سنے، اور پورا مہینہ ہم قرآن کو ایک مرتبہ سنیں، لیکن اطمینان کے ساتھ سنیں۔ دن میں 3 پارے ہو رہے ہیں یا 10 پارے ہو رہے، 3 دن میں قرآن ختم، کیا حالت ہوتی ہے؟ والشمس وضحاها، بیچ میں کچھ ہا ولا یخاف عقباها، اللہ اکبر، اور اسی میں خوش ہے، بہت جلدی 1 گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں تراویح ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے احکام کے ساتھ صراحتاً مذاق ہو رہا ہے، اور اس انداز سے تراویح پڑھنے والے اگر اپنے سینے کے اندر حقیقی معنوں میں دل رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کو اطمینان نہیں ہے۔ رمضان پورا ہو جائے گا مگر ان کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے پورا مہینہ اطمینان کے ساتھ قرآن سنا ہے اور ایک دن کی تراویح کا بھی ناگہ نہیں کیا، ان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور عید کی خوشی کا ان کو احساس بھی ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر متوجہ ہو کر تمام حضرات کو فرمایا، جب اجتماعی گناہ عام ہونے لگے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دے گا جو بیماریاں تم نے اپنے پہلو کے اندر نہیں دیکھے ہوگی۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب تمہارے تاجر ناپ تول میں کمی کرنے لگے، جب تمہارے تاجر ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ
قحط سالی کو اور ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ آج ہمارے مارکیٹ کا حال دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی خریدے یا مال بیچے یا اپنے قرض کا کسی سے تقاضا کرے تو بہت نرمی کا معاملہ اختیار کرے۔ آج ایکسپرٹ وہی بزنس مین سمجھا جاتا ہے جو بے وقوف بنا کر کے سب سے زیادہ کمانے والا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی جس کی وجہ سے قحط سالی اور ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونا۔ پہلے جب خیر القرون کا دور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ، جس کو خرید و فروخت کے مسائل معلوم نہیں ہوتے تھے اس کو وہاں دکان لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم کبھی بھی حلال اور حرام کے مسائل سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم میں لوگ زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا بھی بند کر دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا نہ کیے ہوتے تو ایک قطرہ بھی اللہ تعالیٰ بارش کا نہ برساتا۔ ہر سال ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ بارش اس سال کم ہوئی ہے، کہیں اس میں ہمارا یہ حال تو نہیں ہے؟ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے کے اندر گیا، اس علاقے کے اندر میں نے دیکھا کہ سنترا اتنا بڑا تھا کہ اس کی ایک کاش دو حصے کیے جائے تو ایک کاش ایک اونٹ کے اوپر آتی تھی، اور گیہوں کا ایک دانہ 1 انچ کے برابر تھا۔ میں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس علاقے کے پورے مسلمان سال میں ایک مرتبہ اپنی زکوٰۃ پورا حساب کر کے نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں یہ برکت رکھی ہے۔ آج ہر سال کسان کو شکایت ہوتی ہے کہ اس بار فصل اچھی نہیں ہوئی، تو کہیں اس میں کوتاہی تو نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی سوانح حیات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سہارنپور کے اندر ایک انگریزوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھی اور اس میں مسلمان کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی کوٹھیوں کے اندر آگ لگ گئی اور ساری کوٹھیاں جل گئی۔ اس ایک کوٹھی کا مالک دہلی کے اندر تھا، تو ایک ملازم دہلی جا کر کے کہا کہ تمہاری کوٹھی جل گئی ہے، تو وہ اطمینان سے جس کام میں مصروف تھا، انگریز تھا، غیر مسلم تھا، اطمینان سے اسی کام میں وہ مصروف رہا، بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس نے 3 مرتبہ کہا، مگر اس نے کہا تمہاری بات 100% غلط ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں ایک حکم زکوٰۃ کا ہے اور میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میری کوٹھی کبھی نہیں جل سکتی۔ بعد میں تحقیق سے پتا چلا کہ اس کی کوٹھی کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم کو اس پر اتنا یقین ہے۔ مجھے آخر میں جو بات بتانی ہے بھائیو، ہم صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں، یہ سب نوافل میں آتا ہے، لیکن زکوٰۃ جو شریعت کا ایک اہم رکن ہے، فرض ہے، اس کا جس انداز سے حساب ہونا چاہیے تھا وہ حساب ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ اگر مسلمان اپنے مال کی 100% زکوٰۃ ادا کرنے لگے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی غربت کا بہت آسانی سے خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق متعین کر رکھا ہے اور نظام بھی اللہ نے ایسا چلایا ہے۔ آسمان سے کسی کا رزق ڈائریکٹ نہیں اترتا، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو 2 لوگوں کا رزق دیتے ہیں، ایک وہ خود استعمال کریں اور اپنے ہاتھ سے اللہ یہ خدمت لے رہا ہے تو دوسروں تک ان کا حق پہنچائے۔ تو اس طریقے سے تمام لوگوں کی روزی کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے اس نظام کو مسلمان آسانی سے قبول کر لے تو کبھی بھی کوئی غریب نہیں رہ سکتا، اور غریبوں کو جو مالداروں سے شکایت ہے وہ شکایت ایک ہی سال کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حکم کو اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خطرناک وعیدیں ہیں مال کے بارے میں، قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے مسائل بھی سامنے آتے رہیں گے کہ کون سی قسم کے مال ہے جن میں ہم کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک جو غلط فہمی ہمارے درمیان ہو رہی ہے وہ یہ کہ ملکیت متعین نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر۔ گھر کے اندر ابا بڑے ہیں
تو مال پورا ان کے کنٹرول میں ہے. اب اولاد بھی بالغ ہے, اب گھر کے اندر ابا ہی صرف زکات نکال رہے ہیں تو اولاد کی زکات تو ادا نہیں ہوئی. شوہر اپنے مال کا الگ مالک ہے, وہ خود زکات نکالے گا. بیوی اپنے مال کی الگ مالک ہے, وہ صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کی خود زکات نکالے گی, یا اگر نہیں نکال پا رہی ہے تو شوہر اس کی زکات نکالے. باپ نماز پڑھے اور بیٹا نماز نہ پڑھے, کافی ہوگا؟ بیٹا کہے اب باپ فجر میں سوتے رہو, 2 بجے سوئے میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہے, تو بیٹے کی نماز باپ کو کافی نہیں ہے تو باپ کی زکات بیٹے کو بھی کافی نہیں ہوگی. ہاں اگر دوسروں کی طرف سے ہم زکات اگر ادا کر رہے ہیں تو جن کی طرف سے زکات ادا کر رہے ہیں ان کی اجازت لینا بھی ضروری ہے. اگر شوہر بیوی کی طرف سے زکات ادا کر رہا ہے تو بیوی کو اطلاع دے کہ میں تمہاری طرف سے زکات دے رہا ہوں. اس لیے پہلے ملکیت ہم متعین کر لیں. بہت سی مرتبہ بزنس مشترک ہوتا, 4 بھائی ہے اور والد صاحب ہے, وہ 4 بھائی کما کر کے سب والد صاحب کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور والد صاحب پورے مال کی زکات ایک ساتھ نکال رہے گا, اولاد کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا تو یہ پورے مال کی زکات ادا ہو گئی. لیکن اگر ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہے تو اولاد اپنے مال کی زکات الگ سے نکالے گا, ہر فرد اپنی مال کی زکات الگ سے نکالے گا. اس لیے مال کی ملکیت کو متعین کرنا ضروری ہے. بہت سی مرتبہ جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو لڑکے والے کچھ سونا دیتے ہیں اور لڑکی کے والدین لڑکی کو بھی سونا دیتے ہیں. اب لڑکی کے والدین کی طرف سے جو سونا دیا گیا ہے وہ تو لڑکی کو مالک بنا دیا گیا. بہت سی مرتبہ 7 یا 7.5 تولہ سونا سے بھی زیادہ ہوتا ہے, یا کم بھی رہا تو اس کے ساتھ پیسے ہوتے ہیں. اور جو لڑکے والوں کی طرف سے سونا دیا گیا ہے اس کی وضاحت نہیں ہوتی کہ یہ تم کو مالک بنایا ہے یا ہم نے استعمال کے طور پر دیا ہے. اگر صرف استعمال کے واسطے دیا ہے تو اس کا جو حقیقی مالک ہے, چاہے شوہر ہو یا شوہر کے والدین ہو, اس سونے کی زکات وہ نکالیں گے. اور اگر لڑکی کو مالک بنا دیا ہے تو پھر لڑکی اپنے مال کی زکات خود ادا کرے گی. بہت باریک مسائل ہے مگر مشکل نہیں ہے. چند اصول, آج وقت پورا ہو گیا ہے, چند اصول انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگر موقع ملے تو میں بتاؤں گا. وہ اصول کی روشنی میں آپ بہت آسانی سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں, لیکن پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان مسائل کو میں صحیح طور پر معلوم کر کے اپنے مال کی زکات نکالوں اور صحیح مصرف میں زکات ادا کروں. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات ہے, بسا اوقات ایک کام ہر انسان کی بس میں نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رخصتیں ایسے عام فرما دی ہیں کہ اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے وہ کام کر کے ہر انسان پہنچ سکتا ہے. اس کی ایک مثال ہے کہ تہجد کے وقت میں ہر کسی کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے شب برات کے طور پر ایک رات ہم کو ایسی دی تھی. تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں, الا من مستغفرین, ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا, ہم اس کے مغفرت کرنے کو تیار ہیں. الا مسترزقن, ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کے لیے ہم رزق کے دروازے کھولنے کو تیار ہیں. الا من مبتلن, ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کی مصیبتوں کو دور کرنے کو ہم تیار ہیں. لیکن اس وقت میں ہر بندے کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نے شب برات ایسی رات دی کہ مغرب کے وقت سے آواز لگنا شروع ہو گئی. تو ہر انسان مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک اتنا وقت تو اس کو مل سکتا ہے کہ اپنے رب سے اپنے دکھڑے سنائے اور اپنے مسائل کو حل کرے. ٹھیک اسی طرح مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو 40 نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. ایک, اس کے دل میں کبھی نفاق داخل نہیں ہو سکتا, اور دوسری چیز وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اب ظاہر سی بات ہے, حج کے موقع پر عام طور پر 8 دن مدینہ کا قیام ہوتا ہے. وہ قیام کیوں ہوتا ہے؟ 8 دن میں 40 نمازیں مسجد نبوی میں ہو تاکہ ان بشارتوں کے ہم مستحق بن جائیں. اب ہر شخص اتنا خرچہ کر کے ہر بار حج کو نہیں جا سکتا. روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے محلے کی مسجد کے اندر 40 دن تک ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے, یہی 2 بشارتوں کا مستحق بھی وہ آسانی کے ساتھ بن سکتا. زندگی میں ایک بار اس عمل کو کر کے ہم دیکھیں, انشاءاللہ دوسری مرتبہ عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, آپ خود بخود اس کے عادی بن جائیں گے.
40 दिन क्या मुश्किल है। आम तौर पर रमजान में इसका एहतिमाम होता है, और अगर नहीं भी हुआ इस बार अगर इरादा करेंगे तो आसान हो ही जाता है। फजर की नमाज को हर मस्जिद में पहुंचता है, ईशा की नमाज को भी हर शख्स मस्जिद में पहुंचता है, बाकी 3 नमाज इंसान के लिए आसान है। आज 19 शाबान है, आज मगरिब से 20 शाबान का सिलसिला शुरू होगा। 20 शाबान से लेकर 30 रमजान तक कितने दिन मिलते हैं? 40 दिन। इंसान की जिंदगी में बदलाव के तौर पर 40 दिन का बहुत बड़ा दखल है। माँ के पेट में बच्चे की तब्दीली जो होती है वो 40-40 दिन पर होती है। एक मर्तबा एक शख्स को औरत से मोहब्बत हो गई, लेकिन उस औरत का निकाह कहीं और हो गया, तो उस शख्स को बहुत कल्प और अफसोस हुआ। तो उसने उस औरत को पैगाम दिया कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। तो उस औरत ने कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे साथ निकाह करो तो मैं इस शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लूंगी, शर्त यह है कि तुम मेरी एक शर्त पर अमल कर लो। तो उसने कहा, एक शर्त नहीं, मैं तो 1000 शर्तें मानने को तैयार हूं। तो उसने कहा, मेरी एक शर्त है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ो, 40 दिन के बाद तुम मुझसे मिलना, मैं तुमसे निकाह करूंगी। तो उसने कहा, यह तो बहुत आसान काम है। चुनांचे हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे 40 दिन के बाद नमाज पढ़ी। 40 दिन के बाद औरत ने पैगाम भेजा, क्या कहा, तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो? कहा, 40 दिन की नमाज का यह हाल हुआ कि गैरों की मोहब्बत दिल से निकल गई और अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ गई। अब अल्लाह के अलावा किसी की रग़बत दिल के अंदर बाकी नहीं रही। तो 40 दिन का इतना असर हमारी जिंदगियों पर पड़ता है। भाइयों, इरादा करो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर अगर ये 40 दिन का एहतिमाम हो गया, बहुत वक्त पर अल्लाह ताला ने दिल में यह बात डाली है और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। तकबीर उला के साथ पहली सब में जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे, हम भी नमाज के वक्त में अल्लाहु अकबर के वक्त हाजिर हो। और अगर इत्तिफाक से यह मौका न मिले तो कुछ उलमा ने यह भी लिखा है कि पहली रकात के रुकू से पहले भी अगर शामिल हो गया तो उसको तकबीर उला मिल गई है। लेकिन मुत्तफक अलैहि कौल जिस पर सबका इत्तिफाक है वो इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहे उस वक्त भी हम अल्लाहु अकबर कहें। हाँ, यहाँ यह ख्याल रखना है कि इमाम साहब के अल्लाहु अकबर से पहले अगर मुक्तदी ने अल्लाहु अकबर कह दिया तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होती, इसलिए थोड़ा पीछे से कहें अल्लाहु अकबर। अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और रमजान मुबारक जैसे मुबारक महीने की सही मानों में कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात की सुन्नत बाकी सुन्नत अदा फरमाए।